گیا تھا، وقف جو بل لایا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور اس کو پاس کر کے راشٹرپتی دوارا سگنیچر کر کے اس کو ابھی ایکٹ میں تبدیل کر دیا گیا، ابھی اس کو ایکٹ بنا دیا گیا، ابھی وہ بل نہیں رہا بلکہ وہ قانون بن گیا، اور وہ قانون ابھی تک ہمارے ہندوستان کے اندر نافذ نہیں ہوا ہے۔ وقف کے بارے میں کئی جگہ تقریر کر چکا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے وقف کے تعلق سے ضرور بتاؤں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وقف کی زمین کسے کہتے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ وقفی زمین جو ہے یہ ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے پرکھوں نے، مسلمانوں نے اللہ کے راہ میں اس زمین کو وقف کر دیا ہے کہ میری زمین کے اوپر مدرسہ بنایا جائے، مسجد بنایا جائے، ہاسپٹل بنایا جائے، یعنی غریب مسلمانوں کے لیے اس کو استعمال میں لایا جائے۔ اور جس نیت کے ساتھ زمین کو وقف کیا تھا، اب اس زمین کو اسی پرپز میں استعمال کرنا ہوگا، یہ شریعت ہے، اسی پرپز میں اس کو استعمال کرنا ہوگا، کوئی ذاتی استعمال میں اس زمین کو نہیں لا سکتے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر وقف کی زمین جو ہے یہ بہت ساری ہے، لیکن ایک چیز یہاں پر میں آپ کے سامنے بتا کر جانا چاہوں گا کہ وقف کی زمین کا سچ میں غلط استعمال ہوا ہے، غلط استعمال ہوا ہے۔ غلط استعمال کس نے کیا؟ یقین مانیے ہمارے پاس وقف کی جتنی زمین ہے ہندوستان کے اندر، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جاتا تو ہندوستان کے اندر ایک بھی مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر جتنے مدرسے ہیں، تمام مدرسوں کے لیے سال میں 1-2 مرتبہ جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس وقف کی زمین کے کمائی سے یا پھر اس کی پراپرٹی سے میرے بھائیوں اس کی بھرپائی کی جا سکتی تھی، مدرسہ چلایا جا سکتا تھا۔ میرے بھائیوں بڑی لمبی چوڑی اتہاس ہے وقف کے اوپر، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وقف کے دیکھ بھال کون کر رہے تھے؟ اس زمین کے دیکھ بھال کون کر رہے تھے؟ مسلمان کر رہے تھے، سب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن مسلمانوں نے وقف کی زمین کا غلط استعمال کیا، یہ بات تو سچ ہے، غلط استعمال کیا، ذاتی استعمال میں لایا، وقف کی زمین کو، پراپرٹی کو ان لوگوں نے بیچا، تب جا کر سرکار کی نظر اس زمین کے اوپر پڑی۔ اگر مسلمانوں نے وقف کی زمین کا صحیح استعمال کیا ہوتا